اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، آپ ایک نظر اس عبارت پہ ڈال لیں۔ شارح کہتے ہیں وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْإِعْرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا، لكن المصنف أراد أن ينبه على فائدة اختلاف وضع الإعراب فضم إليه قوله ليدل على المعاني المعتبرة عليه، فكأنه أراد هذا المعنى حيث قال ليس هذا من تمام الحد لا أنه خارج من الحد، واللام في ليدل متعلق بأمر خارج عن الحد، يعني وضع الإعراب المفهوم من فحوى الكلام فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد، فاللام فيه متعلق بقوله اختلف آخره يعني اختلف آخره۔ اس سے پہلے کہ ہم عبارت کا ترجمہ کریں، عبارت میں جو بات کہی گئی ہے اختصار کے ساتھ اس کا آپ مفہوم سماعت کر لیں۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ قَدْ تَمَّ حَدُّ الْإِعْرَاب سے لے کر لِيَدُلَّ تک شارح نے ماتن پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور شرح جامی کی بعض شرحیں جو کی گئی ہیں اور ان شرحوں میں وَبِهَذَا الْقَدْرِ قَدْ تَمَّ حَدُّ الْإِعْرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا، یا جو ماتن کی عبارت ہے لِيَدُلَّ، وہ تعریف کا جز ہے یا نہیں ہے، یا کس بنیاد پر شارح نے اس کا اضافہ کیا ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے مصنف کی عبارت لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعْنِی پر کہ اعراب کی تعریف میں لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعْنِی إِلَىٰ آخِرِهِ والی عبارت جو ہے، اس عبارت سے آخر کسے نکالنا مقصود ہے؟ اگر کسی کو نکالنا مقصود ہے تو اس کا نام معلوم ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھی کو بھی نکالنا مقصود نہیں، یعنی لِيَدُلَّ والی قید احترازی نہیں، پھر یہ تو ایک فاضل مستدرک اور زائد عبارت ہوگی جو متون کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ متون میں اختصار مطلوب ہوتا ہے۔ ایک شارح نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ لِيَدُلَّ والی عبارت کا اعراب کی تعریف سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ قید
اعراب کی تعریف سے خارج ہے، اور یہ ایک جملہ مستأنفہ ہے جس میں ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ جب اعراب کی تعریف کی گئی تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ لما وضع الاعراب، آخر اعراب کی وضاحی کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ اعراب کی وضع اس لیے کی گئی تاکہ اعراب یکے بعد دیگرے آنے والے ان معانی پر دلالت کرے جو مورب پر آتے ہیں۔ اس احتمال کی بنیاد پر لیدل میں جو لام ہے جس کے بعد ان مقدر ہے، اور اسی بنیاد پر لام یہ حرف جار فعل پر داخل ہوا ہے کہ یدل تعویل میں مصدر کے ہے، تو ایسی صورت میں لیدل کو جو لام ہے یہ ظرف مستقر ہوگا اور اس کا متعلق ودع ہوگا، جو اگرچہ کلام میں یا عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کلام کی روش سے یہ لفظ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ لیدل علی المعانی المعتبرۃ والی جو عبارت ہے اس کا تعلق اعراب کی تعریف سے نہیں ہے، بلکہ یہ الگ سے ایک جملہ مستأنفہ ہے کہ خود مصنف کافیہ نے جو شرح کافیہ لکھی ہے اس میں اس قید کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ لیسا ھذا من تمام الحد، یہ لیدل والی عبارت اعراب کی تعریف کا تتمہ نہیں ہے۔ بہرحال شارح موصوف کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قید اعراب کی تعریف سے خارج ہے اور ظرف مستقر ہے، اور جو متعلق اس کا محذوف ہے وہ ودع سے ہے، ودع ہے، اور جو کلام کی روش سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کا ایک دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ بھی دیا گیا، یعنی اس اعتراض کا کہ لیدل والی عبارت یہ اعراب کی تعریف میں داخل ہے کہ خارج ہے؟ اگر داخل ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر خارج ہے تو یہاں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کا ایک جواب تو آپ نے سنا، دوسرا جواب شارح نے دیا ہے، اور جو ایک جواب ایک دوسرے شارح کی طرف سے دیا گیا اس جواب کی تردید کی گئی ہے۔ شارح نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لیدل والا پورا جملہ علی المعانی المعتبرۃ علیہ تک یہ اعراب کی تعریف میں داخل ہے، خارج نہیں ہے، اور یہ ظرف مستقر نہیں ہے۔ لیدل کا جو لام ہے یہ ظرف مستقر نہیں بلکہ ظرف لغو ہے، اور اس کا متعلق اعراب کی تعریف میں جو فعل مذکور ہے اختلف آخرہ میں، یہی اس کا متعلق ہے۔ اچھی بات رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ اگر یہ تعریف کا جز ہے تو یہ آخر یہ قید مصنف نے لگائی کیوں، کسے نکالنا مقصود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
اس قید سے اعراب کی تعریف سے کسی کو خارج کرنا مقصود نہیں ہے، اور تعریف میں جتنے اجزاء مذکور ہوتے ہیں یا جتنی قیدیں مذکور ہوتی ہیں، ان ساری قیدوں کا احترازی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض قیدیں اتفاقی ہوتی ہیں جو معرف کی تعریف میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہیں، مگر ان کو تعریف کے جامع اور معنی بنانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے ان کا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو اور ہر طرح کے فائدے سے خالی ہوں، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ یہاں پر بھی لید اللہ والی جو عبارت ہے علی المعانی المعتبرۃ علیہ تک، یہاں بھی اس جملے کا تعریف کے جامع معنی بنانے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ قید اعراب کی تعریف میں جو آئی ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، لیکن اس کے ذکر کرنے کا جو مقصود ہے یہ وضع اعراب کے اختلاف کے فائدے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ علامہ ہندی یعنی وہ شارح جامی جنہوں نے پہلا جواب دیا ہے لید اللہ والی عبارت کے اضافے کا، جس کا شارح جامی نے رد کیا ہے، اس رد کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے نا اس میں انتہائی درجے کا بودھ ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ تعریف سے بالکل متصل جملے کو تعریف سے باہر کر دینا یہ ایک امر بعید ہے، پھر اس کو ظرف مستقر بنانا بھی بعید ہے، کیونکہ اصلاً ظرف میں ظرف لغو ہوتا ہے، اور جب اختلافہ سے متعلق کر کے لید اللہ کو اس کا ظرف لغو بنانا صحیح ہے، تو ایسی صورت میں کیا ضرورت ہے اودیہ کو مقدر مان کر ایک بعید احتمال کا ارتکاب کرنے کی۔ تو اب یہاں پر جو آپ کا جواب ہے اس میں دو طرح کے بودھ ہیں، اور یہ دونوں بودھ آپس میں مل کر کے کافی بودھ پیدا کر دے رہے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ مصنف نے خود کافیہ کی شرح عمالی میں لیس ھذا من تمام الحد کا لفظ استعمال کیا ہے یا جملہ کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعریف سے باہر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کی اس عبارت کا مطلب لیس من ھذا من تمام الحد کا مطلب یہی ہے کہ یہ والا جو جملہ ہے اس کا تعریف کے جامع معنی ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ ہے، جس فائدے کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اور جب تعریف سے متعلق ایک فائدہ ہے اس جملے کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لیس ھذا من تمام الحد کا کہ یہ تعریف ہی سے خارج ہے، بلکہ فقط اتنا مطلب ہے کہ تعریف کے جامع معنی ہونے میں اس جملے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ اعرابی کے تعلق سے مزید گفتگو کی جائے گی۔